بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی معیشت ہے کہ وہ برے لوگوں میں سے اچھے اور نہایت قیمتی انسان ہی پیدا کرتا ہے۔ مدینۃ المنورہ کے نہایت برے لوگوں میں ایک تو ابو عامر فاسق اور دوسرا شخص رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، مگر ان دونوں کے بیٹے اسلام کے شدائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فدائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے تھے۔ ابو عامر فاسق کے بیٹے کا نام حنظلہ اور عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ بن ابی کا ذکر تو پھر کسی وقت کریں گے، لیکن اس وقت کی معلومات دینا مقصود ہے کہ دونوں یعنی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بڑے گہرے دوست تھے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے ساتھ آغاز میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ سیدنا عبداللہ کی ایک بہن کا نام جمیلہ تھا جو رئیس المنافقین کی بیٹی تھی، مگر اپنے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اسلام کی سچی وفادار تھی۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست سے اس کی بہن جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ طلب کیا، جو قبول کر لیا گیا۔ یہ مشیت ایزدی تھی کہ رخصتی کی تاریخ وہی تھی جس روز غزوہ احد ہوتا ہے۔ دوستو، میں بہت غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ وہ نہایت سادہ دور تھا۔ اس دور میں ہونے والی شادیوں پر اس قسم کے اخراجات اور تکلیفات بالکل نہیں ہوتے تھے جس طرح آج کے دور میں بڑے اہتمام کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کی یہ پہلی شادی تھی۔ اسی رات جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی کو اپنے گھر لائے تھے۔ فجر کی نماز انہوں نے باجماعت ادا کی۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے شادی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا تھا اور ان کی موافقت سے ہی جمیلہ کو بیاہ لائے تھے۔ انہیں اپنے باپ کے کردار کا بخوبی علم تھا۔ علامہ محمد احمد باشمیل کے مطابق سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غدار باپ ابو عامر راہب کے قتل کے بارے میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد میاں بیوی میں ملاقات ہوتی ہے اور یہی ان کی شب زواف تھی۔ ادھر جب دن چڑھ گیا اور مجاہدین آہد کے میدان میں صفیں باندھے کھڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی کرنے والے نے اعلان کیا، مسلمانوں، میدان جنگ لڑائی کرنا چاہتی ہے، اس لیے دشمن کے مقابلے میں نکلو۔ قوموں کے عروج، بلندی اور ترقی میں نوجوانوں کی قربانیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ یہ بات واقعی قابل غور ہے۔ غور کیجئے کہ وفاف کے لمحات ہیں، مگر جیسے ہی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں منادی کی آواز پڑتی ہے، وہ اپنی دلہن سے اجازت چاہتے ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق دلہن نے اصرار کیا، جذبات سے مغلوب عورت کی طرح آپ کو نہ جانے پر رضامند کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے چھوڑتے ہیں اور اپنے فرض کی تکمیل کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان پر غسل جنابت ضروری تھا، مگر احساس فرض کی شدت میں وہ اسے بھول گئے۔ ہتھیار ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی وقت معرکہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ بھی مجاہدین کے ساتھ لڑائی میں شامل ہو گئے۔ شہداء کی لاشیں معرکہ کے میدان میں پڑی ہیں۔ ان میں سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش بھی موجود ہے۔ ان کا باپ ابو عامر فاسق وہاں سے گزرتا ہے۔ اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھا تو اسے نہایت اوچھے انداز میں اپنے بیٹے کی ناش کو لات ماری۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اس کے بیٹے کی لاش نہیں۔ لات مارنے کے بعد ابو عامر نے ان کے سینے پر اپنا پاؤں رکھا، سینے کو دباتے ہوئے کہنے لگا، تم نے 2 گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ میں نے تمہیں اس جگہ قتل ہونے سے روکا تھا۔ ساتھ ہی کہنے لگا، اللہ کی قسم تم بہت زیادہ صلح رحمی کرنے والے تھے۔ قارئین کرام، اس دنیا میں یوں تو بے شمار شہداء ہیں، ان کے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں جنت کی صورت میں دینے والا ہے، مگر سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی نرالی ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے درخشۂ مثال اور آئیڈیل ہیں۔ عقیدہ محبت اور وفاداری ایسی چیز ہے، اس کے سامنے کوئی دوسرا جذبہ ٹھہر نہ سکا۔ وہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ مل گئے۔ چونکہ ان پر غسل جنابت فرض تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ انہیں دفن ہونے سے پہلے غسل دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا، تمہارے ساتھی کو فرشتے غسل دے رہے تھے، اس کی بیوی سے پوچھو معاملہ کیا تھا۔ جمیلہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ کرام نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منادی کرنے والے کی آواز سنی تو حالت جنابت میں تھے۔ انہوں نے میدان جنگ میں جانے کی جلدی کی
اور غسل کے لیے رکے ہی نہیں، انہیں یاد ہی نہ رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جمیلہ رضی اللہ عنہا کی ان الفاظ کا علم ہوا تو ارشاد فرمایا، میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ انہیں چاندی کے بڑے بڑے تھالوں میں زمین و آسمان کے درمیان بادلوں کے پانی سے نہلا رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کو شہداء کے میدان میں اس حالت میں پایا گیا کہ ان کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، حالانکہ وہاں قریب پانی نہیں تھا۔ اس روز سے سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسیل الملائکہ کا خطاب دیا گیا۔ سیدہ جمیلہ شب زفاف میں ہی سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کے وارث کی امین بن جاتی ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 9 ماہ بعد ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ قبیلہ اوس والے سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے، منا غسیل الملائکہ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو اس طرح نقل کرتے ہیں، ابو عامر راہب کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا مگر اس کے بیٹے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پرچم اسلام کے نیچے جہاد کر رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل، مجھے اجازت دیجیے میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر راہب کا سر کاٹ کر لاؤں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیٹی کی تلوار باپ کا سر کاٹے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر انتہائی جان بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ گئے، اور ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے پر حملہ کر دیا۔ قریب تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کر دے کہ اچانک پیچھے سے شداد بن الاسد نے جھپٹ کر وار کے روکا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل دے رہے ہیں۔ جب ان کی بیوی سے ان کا حال دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ جنگ احد کی رات وہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے تھے، غسل کی حاجت تھی مگر دعوت جنگ کی آواز ان کی کان میں پڑی تو وہ اسی حالت میں شریک جنگ ہو گئے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وجہ ہے جو فرشتوں نے اس کو غسل دیا۔ اسی واقعے کی بنا پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔